السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید، آیات مقدسہ 15 اور 16 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں خصوصی طور پر یہ رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ منافقین وہ ہیں جو مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں، لالچی ہیں، اور فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، گمراہی کا مرکز ان کے دل ہیں۔ ظاہری طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سچی جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کا جو کردار ہے وہ دغا بازی کا ہے، دھوکے کا ہے۔ اب قیامت کے روز ایسے جو منافقین ہیں، جیسے وہ دنیا میں تھے، دنیا میں ان کا اعمال و کردار تھا، اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی سچی جماعت جب غالب آتی ہے تو یہ منافقین یہ بدنام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل برا ہوتا ہے، اس لیے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والے منافقین دھوکہ دیتے رہے، اور بالآخر ایک وقت میں نمایاں ہو گئے، اور سورۃ المنافقون یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اور اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن کردار ان کا جاسوسی کا تھا، کردار ان کا ایجنٹی کا تھا، دشمن کے ایجنٹ تھے وہ۔ آج بھی دنیا میں ایسے ہی ہے میرے عزیزو، یہ منافقت تسلسل سے جاری ہے، یہ گروہ منافقین کا مستقل موجود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اور آغاز میں تینوں گروہوں کا ذکر کیا ہے: سچی جماعت، ایمان والے، متقین، کفار جو مقابلے میں دشمن ہیں، اور تیسرا جو دوسرا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، پورے رکوع میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ ان کا دعویٰ وہی ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، لیکن اللہ کہتے ہیں وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہیں، اصل میں وہ شیطان کے پیچھے ہیں۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے 4 ان کی خصوصیات ارشاد فرمائی تھیں، ہم نے عرض کی بڑی ترتیب کے ساتھ، اور پھر فرمایا وغرکم باللہ الغرور، ان کو شیطان نے دھوکہ دیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے،
سچی جماعت کا ساتھ نہیں دیا، اس کے پیچھے ان کی نفس پرستی، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی اور وقت پرستی بھی ہے۔ انتظار کرتے رہتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے تو انتظار کریں گے، کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو منافقین آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ان کا بڑا نقشہ کھینچا ہے سورۃ الفتح کے اندر۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین ہر جگہ ناکام ہوں گے، اور پھر وہ دن جو فیصلے کا دن ہے، فَالْيَوْمَ، آیت مقدسہ نمبر 15، پس اس دن لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تم سے کوئی بدلہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ منافق مفاد پرست ہوتا ہے، دنیا میں کوشش کرتے ہیں، ایجنٹی کریں گے، جاسوسی کریں گے، سچی جماعت کو چھپ کے وار کریں گے تو یہ بدلے لے لیتے ہیں، معاوضے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا، ان کی ذہنیت کے مطابق بات کی کہ وہاں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، جن کی تم ایجنٹیاں کرتے رہے ہو، جن کے لیے جاسوسیاں کرتے رہے ہو، جن کے ساتھ کمپرومائز کر کے سچی بات کو نقصان پہنچاتے رہے ہو، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا دعویٰ کر کے دھوکہ دیتے رہے ہو، نہ وہ کافر اس وقت کے طاغوت اور مافیا کفار، ان کو کوئی فائدہ ہوگا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مأواکم النار، تم سب کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ ہی مولاکم، وہ تمہارے دوست ہیں، اصل میں تمہارے دوست یہ کفار ہیں۔ وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا میں بھی حشر ان منافقوں کا کافروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب بھی قومی اور بین الاقوامی انقلابات آتے ہیں، ان کی پہچان پیدا ہوتی ہے، یہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ان کا حشر تباہی اور بربادی ہے۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے روز بھی منافقین کا حشر کفار کے ساتھ کرے گا۔ جن کو انہوں نے لیڈر بنایا، جن کو قائد بنایا، ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ آج کا طاغوت، آج کا سامراج امریکہ اور اس کا اتحادی بلاک یورپ اور جو بھی اس کا اتحادی بلاک ہے، وہ جب مسلمانوں پر اور دنیا کے دیگر انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، تو ہم مسلمان کمپرومائز ہو کر ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم حیران ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مذہبی اسکالر ایک جملہ یہ کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں، جی وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہذا کمپرومائز کر کے رہیے۔ او بھائی، قرآن کیا سیکھا ہم نے؟ قرآن سے سچی رہنمائی کیا لی ہے ہم نے؟ قرآن تو واضح کر رہا ہے کہ مقابلہ ہی کفار کے ساتھ ہے، تو جن سے مقابلہ ہے ان سے کمپرومائز کرو گے تو وہ تو منافقت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کھول کھول کے ہر چیز بیان فرماتے ہیں۔ ہاں، سچی جماعت کا کردار سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم، کہ گڑ گڑائیں ان کے دل، عاجزی پیدا کرے ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ سچی جماعت کا جو کردار ہوتا ہے، ذرا یہ سمجھیے، اور پھر منافقت کے کردار سے یہ نمایاں ہو جائے گا۔ سچے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی بھی مشکل وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرتے ہیں، اپنے دل اللہ سے جوڑ لیتے ہیں۔ بڑی سی بڑی آفت آ جائے دشمن کی طرف سے مقابلے میں، دشمن مقابلے میں تعداد میں زیادہ ہو یا
کو اسلحے میں زیادہ ہوں، کسی اعتبار سے بھی، لیکن یہ اللہ سے جڑ کے رہتے ہیں، اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وما نزل من الحق، اور جو بھی اللہ نے حق نازل کیا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ سچی رہنمائی کے ساتھ جڑتے ہیں، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا، اور حق اور باطل کی کئی دفعہ پیچھے ہم نے وضاحت کی ہے، تو سچی جماعت حق پر قائم ہوگی۔ اب حق پر قائم ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ باطل مقابلے میں ہے، ہم نے اس کو شکست دینی ہے۔ اس لیے سچی جماعت اللہ سے جڑتی ہے، اللہ کی رہنمائی سے جڑتی ہے، اس کی فلسفی، اس کا عمل و کردار وہ اللہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات تاریخی طور پر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اہل کتاب جن پر تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی، اور ایک لمبے عرصے تک ان کو موقع ملا اور انہوں نے اس رہنمائی کو حاصل نہیں کیا، وہی کمپرومائز رہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَكُونُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور بڑا لمبا عرصہ ان کے پاس کتاب رہی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ میرے عزیزو، قرآن پاک تمام کتابوں کا تتمہ ہے، تینوں کتابیں تورات، زبور، انجیل قرآن میں ہیں، اور نزول قرآن کو بھی اب کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہونے کو ہیں، 1500 سال قرآن کا نزول ہوا، کتنا لمبا عرصہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ آج جس حالت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا لمبا عرصہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کس کی رہنمائی میں ہم ہیں؟ کس کی سیاست میں ہے؟ کس کی معیشت میں ہے؟ کس کو لیڈر بنایا ہوا ہے؟ کس کے تابع ہیں؟ شیطان اور شیطانی جماعتوں کی فکر، فلسفہ، نظریہ، اسی کا سیاسی نظام، اسی کا معاشی نظام، اسی کا عدالتی نظام، اسی کا سماجی نظام، آج ہم نے کیا اختیار نہیں کیا ہوا؟ آپ اپنے ملک کا جائزہ لے لیجئے، کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ نے نقشہ کھینچ دیا، یہ اوت الکتاب، کتاب دی گئی اور ان کے پاس لمبا عرصہ رہی، تو بجائے اس کے کہ تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور اس کو غالب کرتے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑتے، عاجزی پیدا کرتے اور دین کو غالب کرتے، حق کو غالب کرتے، یہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، یعنی یہ دور ہو گئے اللہ سے۔ جب اللہ سے دور ہوں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو تباہی ہے، اور آج ہم اسی تباہی میں موجود ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، جب ایسی حالت ہوتی ہے تو اکثر جو لوگ ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ آج ہم اللہ کے نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی برکات اور رحمتیں آج اٹھ چکی ہیں۔ میرے عزیزو، بڑی غور و فکر والی آیت کریمہ ہے، توجہ رکھیے، اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.